کلاسیکل پارٹیکلز ہیں وہ سم ہاؤ، چاہے آپ ایک سے سائز کے بہت ساری ریڈ بالز لے لیں یا بلو بالز لے لیں اینڈ سو آن، باوجود اس بات کے کہ ان کے آپ سائزز سیم کر دیں، میسز سیم کر دیں، لیکن چونکہ کلاسیکل پارٹیکلز ہیں تو ہم انہیں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اور ان کی جو ٹریجیکٹریز ہیں انہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جبکہ کوانٹم میکینکس میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، کیونکہ فنڈامنٹلی ہم جو پارٹیکل ہے جسے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اس کی جو بہت ہی بیسک انفارمیشن ہے، جیسے کہ اس کی پوزیشن اور اس کی لیٹس سے ویلوسٹی، جو کہ کلاسیکل میکینکس میں ہم عموماً معلوم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لیگرانجین ایکویشن سالو کریں یا ہیملٹونین ایکویشن یا نیوٹن میکینکس کر رہے ہوں، تو آپ کو انیشیلی پارٹیکل کی پوزیشن اور اس کی ویلوسٹی معلوم ہونی چاہیے، تو ہی آپ اس پارٹیکل کے جو فیوچر ٹریجیکٹری آپ معلوم کر سکتے ہیں. کیونکہ کوانٹم میکینکس میں پوزیشن اور مومنٹم یہ کمیوٹیبل آبزرویبل نہیں ہے، اور انسرٹنٹی پرنسپل کی وجہ سے ہم ان دونوں چیزوں کی انفارمیشن ایگزیکٹلی سائملٹینیسلی معلوم نہیں کر سکتے. تو وہ پارٹیکلس کی لوکیشن ہے اور ٹریجیکٹریز ہیں وہ اپنی یعنی کہ پریسائز لوکیشن اور پریسائز ٹریجیکٹریز اپنے معنی کھو دیتی ہیں. تو ہم کبھی بھی کوانٹم میکینکس میں اس طریقے سے ہم پارٹیکلس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اوکے، تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے جو چیز یہاں پہ چھوڑی تھی وہ یہ ایگزامپل 8.1 تھی. اس نے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دیا ہوگا کہ سیمیٹرک فنکشنز ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کی کورس کا بھی حصہ ہے کہ پہلے وہ بالکل کلاسیکل ٹائپ کے پارٹیکلس کی بات کرے گا یا ایسے پارٹیکلس کی سمہاؤ بات کرے گا جو کہ علیحدہ سے دکھائی دے سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان کو ڈسٹنگ کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، اور نان انٹریکٹنگ ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ایک پارٹیکل یہ ہے، ایک پارٹیکل یہ، ایک پارٹیکل یہ، ایک پارٹیکل یہ، ایک پارٹیکل یہ، ان میں آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اور یہ پارٹیکل جو ہے وہ ڈسٹنکٹ پارٹیکلز ہیں. لیٹ سے ان کے سائزز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا میس اگر پارٹیکل 1 اس کا میس M1 ہے، اس کا M2 ہے، اس کا M3 ہے، اس کا M4 ہے، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. ڈسٹنگویشبل ہیں اور نان انٹریکٹنگ پارٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم بیسکلی جو شروڈنجر ایکویشن لکھ رہے ہوں گے وہ ایچ انڈیویجول پارٹیکل کے لیے لکھ رہے ہوں گے. تو اس لیے جو لیٹس سے ہمارے پاس پوٹینشیل ہوگا وہ ایچ انڈیویجول پارٹیکل کا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹوٹل پوٹینشیل آف دا سسٹم یہ جو ہے یہ ایک ہر انڈیویجول پارٹیکل کا آپ نے جو ہے وہ آپ نے لے لیا. اسی طرح جو ٹوٹل ہیملٹونین بنے گا وہ ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ وہ کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی سے مل کے بنتا ہے. تو یہ کائنیٹک انرجی پارٹ ہوگا ایچ انڈیویجول پارٹیکل کا اور یہ اس کی پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے. یہ آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سر اوکے، ہاں سر یہ اوپر جو ایکویشنس ہے ہاں ہاں 8.12 8.13 سر یہ سمجھ نہیں آ رہا سر کس طرح آگے. وچ ون؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ حصہ یہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، اس حصے کو چھوڑ دیں، باقی تو سمجھ میں آ رہی ہوں گی میرے خیال ہے، یا نہیں آ رہی ہیں؟ صرف یہ یہاں باقی پہ. تو آ رہا ہے. ہاں ہاں یہ ہاں یہ اس میں پتہ نہیں اس نے کیا حرکت کی ہے. مجھے یہ کبھی بھی کچھ چیز یہ حصہ یہ پوائنٹ اس میں کیا لکھا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کبھی بھی. ہاں باقی اس سے پہلے یہ چیزیں یہ ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں. باقی یہ C1 اور C2 یہ آگے پیچھے کیا ہے سر یہاں پہ. ہاں یہ تو کیونکہ آپریٹر ہے نا، اس نے بتایا کہ 1-2 کا مطلب کیا ہے اور 1-4 کا مطلب کیا ہے. یہ پرموٹیشن آپریٹر ہے.
1 2 کا مطلب ہے کہ یہ 2 کو 1 سے ریپلیس کرے گا، 1 کو 2 سے، اس طرح 1 4 کا مطلب یہ 4 کو 1 سے ریپلیس کرے گا، یعنی کہ 1 کی جگہ 4 لے آئے گا، 4 کی جگہ 1 لے جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا اوکے. صحیح. اوکے. سو چونکہ یہ آپس میں پارٹیکل کوئی مطلب انٹریکٹ نہیں کر رہے، تو پھر ان کے انڈیویجول ہیملٹونین جو ہیں، فرض کریں کہ اگر یہ کوئی H1 ہو 1 پارٹیکل کے لیے، اور یہ H2 ہو سیکنڈ پارٹیکل کے لیے، تو یہ آپس میں کمیوٹ کریں گے. اسی طرح ان کے مومنٹم آپس میں کمیوٹ کریں گے، ان کے پوزیشن آپریٹر جو ہیں وہ آپس میں کمیوٹ کریں گے وداؤٹ اینی پرابلم. اور جو ان کی ٹوٹل انرجی ہوگی، یعنی کہ اگر ہیملٹونین جا کے اس پورے ویو فنکشن کے اوپر لگے، یہاں پہ ایچ این ون سے لے کے این جو ہے، یہ بیسکلی جو آپ جانتے ہیں ہمیں پرنسپل کوانٹم نمبر ہے، اور یہ این لوکیشن پہ این پارٹیکلز موجود ہیں، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ یہ سمپل ہیملٹونین ایکویشن ہے. ایچ سائی پہ لگ رہا ہے، انرجی ٹائم سائی ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر ہم کھول کے لکھیں ایچ کو، تو وہ ایسے لکھ دیا جائے گا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے. اور جو انرجی ہے جس کو یہ ایپسالن این آئی لکھ رہا ہے، یہ بیسکلی ایچ انڈیویجول پارٹیکل کی ہے. تو اس کو آپ چاہیں تو کیپٹل ای سے لکھ دیں، تو وہ بیسکلی سم ہے تمام انرجیز کا، En1 En2 اینڈ سو آن، 1 سے لے کے این تک. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس ویو فنکشن ہے ایسی صورت میں، یاد رکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے پارٹیکلز جو کہ علیحدہ علیحدہ دیکھے جا سکتے ہیں، ان کو ہم ڈسٹنگ کر سکتے ہیں، پلس وہ نان انٹریکٹنگ ہیں. تو اس صورت میں انرجی ایسے لکھی جا رہی ہے. اور سمپلی ویو فنکشن تو جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پروڈکٹ ہوتا ہے، ایچ انڈیویجول پارٹیکل کے ویو فنکشن کا پروڈکٹ ہوتا ہے. تو وہ ہم نے ایسے لکھ لیا. اور یہ جو نشان ہے پائی کا، یہ بیسکلی پروڈکٹ کا نشان ہوتا ہے. اس طرح یہ سم، یہ جو سگما جو ہے وہ سمیشن کا نشان ہے، یہ پروڈکٹ کا نشان ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس میں چیزیں سیکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو اس نے یہاں پہ بات لکھی ہے کہ وی سی دیٹ وین دا انٹریکشنز آر نیگلیکٹڈ. انٹریکشن مینس پوٹینشیل ہم نے نگلیکٹ کر دیا 2 پوائنٹ کے درمیان کا. ٹھیک ہے. دی این پارٹیکل شروڈنگر ایکویشن سیپریٹس انٹو این ون پارٹیکل شروڈنگر ایکویشن. جب ہم نے انٹریکشن ٹرم چھوڑ دی، تو یہ جو ہمارے پاس شروڈنگر ایکویشن ہے، وہ ہمارے پاس کیونکہ این پارٹیکلز ہیں، تو ہر پارٹیکل کے لیے ایک شروڈنگر ایکویشن بن گئی. تو ون پارٹیکل این ایکویشن بن گئی، کیونکہ یہ ایک جیسے آئی ہے، آئی کی جگہ 1 لکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ، پھر 2 لکھ سکتے ہیں، پھر 3 لکھ سکتے ہیں. تو ہر شروڈنگر ایکویشن جو ہے وہ 1 پارٹیکل کو شو کر رہی ہے، ایک انڈیویجول پارٹیکل کے لیے لکھی گئی ہے. چونکہ این پارٹیکلز ہیں تو این ایکویشن ہے. دا سولوشن آف دیز ایکویشن yields the single energies ENI and states this one the psi ni. چونکہ شروڈنگر ایکویشن جو ہے وہ این پارٹیکل کے سنگل پارٹیکل ایکویشن ہے فار این پارٹیکل. ٹھیک ہے. اور ان کے جو سلیوشنز ہیں وہ کسی بھی ایک پارٹیکل کا کی انرجی دے رہے ہیں، جس کو وہ ای این آئی لکھ رہا ہے، اور اس کے کرسپونڈنگ ویو فنکشن دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ این پارٹیکلز ہیں تو این انرجیز ہوں گی اور این ویو فنکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں 10 پارٹیکلز ہیں تو 10 انرجیز ہوں گی، اور 10 ان کے ہر انڈیویجول پارٹیکل کے ویو فنکشنز ہوں گے. اینڈ اے سنگل پارٹیکل اسٹیٹ آلسو نون ایز آربیٹل. اور یہ یاد رہے کہ آربیٹل کوانٹم میکینکس میں اس کا مطلب ہوتا ہے سنگل پارٹیکل اسٹیٹ. اینڈ the total energy is the sum of the single particle energies. تو ہم اس طرح اگر 10 پارٹیکل ہیں تو ہر پارٹیکل کی انرجی ہم ایڈ کر لیں گے، تو وہ ٹوٹل انرجی آف دا سسٹم ہوگی. اچھا، یہ جو این آئی یہاں پہ لکھ رہے ہیں، یہ ویسے تو کوانٹم نمبر ہے. اب یہ جو ہے 1 ڈائمینشن بھی ہو سکتا ہے، 2 ڈائمینشن، یعنی کہ اس کی ویلیو 1 2 اس طرح. کیونکہ دیکھیں اگر پارٹیکل اگر 1 ڈائمینشن میں ہے تو یہ سمپل این 1 ہو جائے گا، یعنی کہ 1 n1 ہی ہو گیا، اور 2 کے لیے 2 ہوگا. لیکن اگر یہ پارٹیکل 2 ڈائمینشن میں موو کر رہا ہے، فرض کریں پلین میں ہے، تو آپ وہاں پہ n1x اور n1y بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک پارٹیکل دو ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. اگر لیٹ سے وہ ایک کیوبیکل باکس ہے فار ایگزامپل، تو آپ n1z بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ کوانٹم نمبرز
جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہے ہیں، یا این کا مطلب کیا ہے. اسی طرح اگر ہم ہائیڈروجن ایٹم میں بات کریں گے تو ابھی جیسے ہم نے پچھلے کلاسز میں دیکھا کہ وہاں کوانٹم نمبرز جو ہیں وہ صرف این نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پرنسپل کوانٹم نمبر ہے، ریڈیل ہے، آربیٹل ہے، میگنیٹک ہے، اسپن ہے. یہ سب چیزیں ہمیں ڈالنی پڑیں گی. ایون فرض کریں آپ ابھی ایگزامپل دیکھیں گے کہ اگر ایک سنگل لائن میں بھی اگر پارٹیکل جا رہا ہے تو وہ اسپن لیس بھی ہو سکتا ہے، اسپن 1 اسپن 2 بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں جو کوانٹم نمبرز ہوں گے وہاں این کے علاوہ اسپن کے کوانٹم نمبرز بھی وہاں پر آ جائیں گے، وہ ہمیں کنسیڈر کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ این جو ہے وہ یہ ایک سمبولک ہے. یہ پرابلم ٹو پرابلم ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ این کا مطلب کیا ہے. سمپلسٹ سچویشن میں سمپل ایک نمبر ہے، 1 نمبر جیسے 2 3 4. لیکن اگر ہم پلین میں بات کریں گے تو n1x n2 n1y بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر باکس ہے تو وہ آپ کے پاس پتہ تین ڈائریکشن ہیں، تو 3 نمبر سنگل پارٹیکل کے لیے آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جو اس طرح کے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے. لیٹس سے ایگزامپل 8.2 یہ کہہ رہا ہے فائنڈ دا انرجی لیول اینڈ ویو فنکشن آف اے سسٹم آف 4 ڈسٹنگوشیبل اسپن لیس پارٹیکلز پلیز ان انفائنائٹ پوٹینشیل ویل آف سائز اے. یہ ایک ہمارے پاس انفائنائٹ پوٹینشیل ویل ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کو یوں بنائیں تو اچھا ہوگا کہ ٹھیک ہے اب یہ انفینٹی پر جا کر ہیں. ٹھیک، اور یہاں وہ پارٹیکل موجود ہیں، 4 پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈسٹنگ کر سکتے ہیں ہم انہیں، فرق کر سکتے ہیں، ہم نے لیبل کر سکتے ہیں یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، 4 ہے. ٹھیک ہے، اور نان انٹریکٹنگ ہے. یہی لکھا ہوگا میرے خیال سے، ڈسٹنگوشبل اسپن لیس پارٹیکلز ہیں. یہ نہیں لکھا کہ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن میرا خیال ہے، اور چونکہ وہ انفینائٹ پوٹینشیل ہے فائن. تو انفینائٹ پوٹینشیل میں کیا ہوتا ہے کہ پوٹینشیل کے درمیان زیرو ہوتا ہے اور یہاں پہ انفینیٹی ہوتا ہے پوٹینشیل. آپ لوگوں کو شاید یہ بات پتہ ہو. ٹھیک ہے، تو پوٹینشیل تو یہاں پہ آیا ہی نہیں، تو یہ فری پارٹیکلز ہیں اس پورے پوٹینشیل کے اندر. ٹھیک ہے، 4 ہیں اور اسپن لیس ہیں، یعنی کہ بوزونز ہیں. اوکے، اور یہاں سے یہاں تک کا جو سائز ہے اس کا کہنا چاہیے کہ ویل کا وہ اے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ہائٹ انفینائٹ ہے کیونکہ پوٹینشیل انفینائٹ پوٹینشیل ہے. اوکے، تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایچ پارٹیکل کے لیے جو باؤنڈری کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ پوٹینشیل جو ہے وہ ان بٹوین دا والز آف دا ویل زیرو ہے، اور پارٹیکل کنفائنڈ ہیں بٹوین ایکس آئی اکوس زیرو ٹو اے. ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ پوٹینشیل انفینائٹ ہے. تو ہمارے پاس جو شروڈنگر ایکویشن ہے وہ بیسکلی اس طرح سے لکھی جائے گی، پوٹینشیل تو زیرو ہو گیا تو صرف کائنیٹک ٹرمز ہیں ہر پارٹیکل کی. یہ ویو فنکشن آ گیا، یہ انرجیز ہیں. اور یہ جسے ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ بیسکلی 4 ایکویشنز ہیں ایچ انڈیویجول پارٹیکل کے لیے، جو ہمیں یہ 4 ایکویشنز شروڈنگر ایکویشن ہمیں سولو کرنی ہے، کہ ہر انڈیویجول پارٹیکل کے لکھی گئی ہیں. اور وہ جو ہم نے چھوٹی کلاسز میں پوٹینشیل ویل سولو کی، ہمیں پتہ ہے کہ انرجیز انڈیویجول پارٹیکل کی یہ ہوتی ہے، اور جو ویو فنکشن ہیں وہ اس طرح سے نکالے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات میرے خیال سے پتہ ہوگی، نہیں ہے تو ایون جو ہیری ڈے ریزنگ اینڈ کرین ہے اس میں جا کے دیکھ لیجیے. یہ بائزر کی کتاب ہے ماڈرن فزکس کی، کینتھ اینڈ کرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. اوکے، سو جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ انرجیز جو ہیں وہ سم ہوں گی. تو دیکھیں چونکہ 4 پارٹیکلز ہیں اور 4 ڈسٹنگویشبل پارٹیکلز ہیں، تو ہم نے ان کے میسز ان کو دے دیے ڈسٹنگ کرنے کے لیے m1 m2 m3. اور یہ 4 کوانٹم نمبرز ہیں n1 n2 n3 جیسے یہاں لکھا ہوا ایگزیکٹلی. تو چونکہ یہ پائی ایچ کا 2a یہ تو کامن ہے، ہم نے باہر نکال دیے. تو جو چیز ویریبل ہو سکتی ہے یہ جو ان کو علیحدہ سے دکھا رہی ہے وہ یہ n1 n2 n3 n4 ہیں اور ان کے میسز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں انرجی کا سم ہو گیا، اور جو پروڈکٹ ہے ویو فنکشن کا وہ یہاں سے آگے، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول پارٹیکل کے لیے ہے. تو یہ 4 پارٹیکل ہوں گے تو آپ ویسے لکھیں گے، اور یہ
اسکوائر روٹ 2 والی جو چیز ہے تو 4 دفعہ ملٹیپلائی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اوور اے اسکوائر جواب آ جائے گا آپ کے پاس، اور یہ 4 پارٹیکل کے ویو فنکشن آ گیا. تو یہ ہمارے پاس گراؤنڈ اسٹیٹ، سوری، یہ جرنل انرجی کی ایکویشن آ گئی ہے اور یہ ویو فنکشن. اب اگر آپ گراؤنڈ اسٹیٹ نکالنا چاہیں تو سمپل یہ ہے کہ این کی جگہ پہ 1 پٹ کر دیں، جیسے کہ ہم کیا کرتے تھے پارٹیکل ان باکس میں. اب 4 پارٹیکلز ہیں، صرف یہ فرق ہے، تو 1 لگا دیا آپ نے تو یہ آپ کو گراؤنڈ اسٹیٹ انرجی آ گئی. اس طرح یہاں پر n1 جو ہے کاؤنٹر نمبرز ہیں، 1 کر دیا تو یہ آپ کے پاس گراؤنڈ اسٹیٹ ویو فنکشن آ گیا. اچھا، اب اگر ہم اس کی ایکسائٹڈ اسٹیٹ معلوم کرنا چاہیں جو کہ اس کا پارٹ بھی ہے، جو کہ یہاں اس نے کہا ہوا بھی ہے ہوگا میرا خیال ہے. Use this result to infer energy and the wave function of the ground state and the first excited state. اچھا، جب پارٹیکلز ڈسٹنگویشبل ہوتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ اسٹیٹ نکالنا تو بہت آسان ہے اور گراؤنڈ اسٹیٹ انرجی نکالنا بھی بہت آسان ہے، لیکن ان کی ایکسائٹڈ اسٹیٹ نکالنے میں تھوڑا سا ہمیں یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو پارٹیکل میسو ہوگا وہ جب اگلی اسٹیٹ میں جائے گا تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ کہلائے گی. جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ سے ہم اگر یہ مان لیں، ابھی تو ہم نے کوئی ایسا نہیں کہا ہوا نا کہ M1 بڑا ہے M2 سے، یا M2 بڑا ہے M3 سے، یا M4 بڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ سے اگر ہم یہ مان لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جسٹ فار دا سیک آف این آرگومنٹ اور ایگزامپل کہ این جو تھرڈ پارٹیکل ہے وہ اس کا میس سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، M3 از گریٹر دین M1 M2 اینڈ M4. ٹھیک ہے، تو وہ جب اگلی اویلیبل اسٹیٹ میں جا رہا ہے جو کہ 2 ہوگی این، کیونکہ پارٹیکل ان باکس میں این کی ویلیو جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے 1 2 3 اینڈ سو آن. جیسے آپ کو یہاں معلوم ہے کہ اسکوائر لگا ہوا ہے، تو اگر ہم n3 کی جگہ 2 لکھیں تو 2 کا اسکوائر 4 ہوگا. تو یہ جو انرجی ہوگی وہ فرسٹ ایکسائٹڈ اسٹیٹ کی ہوگی، کہ بقیہ تو سارے 1 میں ہیں. جو ہیویسٹ میس کا پارٹیکل ہے وہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلا گیا. دس از دا گراؤنڈ اسٹیٹ انرجی. اور جو وہ ہوگی گراؤنڈ اسٹیٹ ویو سوری سیکنڈ فرسٹ ایکسائٹڈ اسٹیٹ کا ویو فنکشن ہے وہ بیسکلی یہ ہوگا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ جو ہماری ایکسائٹڈ اسٹیٹ ہوں گی وہ اس طرح طے ہوں گی کہ جو میسو پارٹیکلز ہوں گے وہ جب اگلے اسٹیٹ میں جائیں گے تو ان کے لحاظ سے ہم انرجیز اور ویو فنکشن طے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ابھی تک ہم نے بہت ہی سمپل اگزامپل لے لی. اب جو سسٹم آف آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہیں اب ہمیں دیکھیں گے کہ کلاسیکل میکینکس میں وہ پارٹیکلز کیسے کیا کہتی ہے ان کے بارے میں، اور کوانٹم میکینکس کیا کہتی ہے. تو یاد رکھیے کہ کلاسیکل میکینکس میں جیسے کہ یہاں اس میں لکھا بھی ہے کہ آپ کے پاس بھلے یہ دو یا 3 بلو بالز ہوں، ٹھیک ہے، جن کا سیم سائز ہو، سیم میس ہو اینڈ ایوری تھنگ، لیکن چونکہ آپ ان کو ڈسٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ 3 ڈسٹنگ پارٹیکلز ہیں اور ان کی ٹریجیکٹریز آپ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر فرض کریں یہ پارٹیکل ادھر بھی چلا جائے اور یہ پارٹیکل ادھر چلا جائے تو آپ ان کے ٹریکس کو فالو کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ کلاسیکل میکینکس میں آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ایز سچ نہیں ہیں، آپ انہیں سم ہاؤ ڈسٹنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ کلاسیکل میکینکس میں پارٹیکل اپنی انڈیویجویلٹی نہیں کھو رہے ہیں، پارٹیکل انڈیویجولی طور پر موجود ہیں. لیکن کوانٹم میکینکس میں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پرنسپل ہم پارٹیکلس کو اس طرح سے لوکیٹ کر ہی نہیں سکتے، جب لوکیٹ ہی نہیں کر سکتے تو ان کو ڈسٹنگ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. جیسے کہ ایک بہت اچھی اگزامپل، اور یہ ہر کتاب میں یہ فگر آپ کو ملے گی جنہوں نے یہاں جیزی ہوتی ہے، کہ دیکھیے جب ہم کوانٹم میکینیکل ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ والی مثال لے لیں کہ ایک سورس S1 ہے، اس نے پارٹیکل پروجیکٹ کیا اور یہاں سے S2 نے پارٹیکل پروجیکٹ کیا. اب یہ یہاں سے آیا اور یہاں سے آ کے یعنی کہ اگر یہ کلاسیکل ہوتے پارٹیکل فرض کریں تو آپ ان کی ٹریجیکٹریز کو ایگزیکٹلی دیکھ سکتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں گئے. ٹھیک ہے، فرض کریں کہ یہ صرف گلانس کر کے نکل گئے اور یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں ٹکرا کے ان کے راستے مختلف ہو گئے. لیکن اگر یہ کلاسیکل کے بجائے کوانٹم میکینیکل پارٹیکل ہوں
تو یہ جو ٹریجیکٹریز ہم یہاں دکھا رہے ہیں یہ ان پرنسپل کوانٹم میکینکس میں پاسبل نہیں ہے. تو تو پھر ہم جب S1 سورس سے کوئی پارٹیکل پروجیکٹ کریں گے اور S2 سے کریں گے تو ہمارے پاس ڈیٹیکٹر میں اور یہ فرض کریں یہاں پر بھی الیکٹران ہم نے پروجیکٹ کیا، یہاں بھی ہم نے کوئی الیکٹران پروجیکٹ کیا. اب سارے الیکٹران کے میسز برابر ہیں، چارجز برابر ہیں، ایوری تھنگ از سیم. تو جب وہ یہاں پر پہنچ کے کوئی بھی انٹریکشن ہوا، فرض کریں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ والا ہوا ہے یا یہ ہوا ہے، کیونکہ یہ دو پاسبل انٹریکشن ہیں کہ یا تو وہ گلانس کر کے نکل جائیں یا وہ اس طرح سے سم ہاؤ ٹکرائیں اور ٹکرا کے اس طرف آ جائیں. S2 سے چھوڑا ہوا پارٹیکل ڈیٹیکٹر 1 میں چلا جائے اور S1 والا پارٹیکل ڈیٹیکٹر 2 میں چلا جائے، یا S1 والا D1 میں یا ڈیٹیکٹر 1 میں چلا جائے اور S2 والا ڈیٹیکٹر 2 میں چلا جائے. تو اب فرض کریں کہ یہ حصہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں، ہمیں چونکہ یہ پروجیکٹریز ہی نہیں معلوم ہے، ہمیں بس اتنا معلوم ہے ہم نے الیکٹران یہاں سے پروجیکٹ کیا ہے، یہاں سے پروجیکٹ کیا ہے. اب وہ یہاں کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم. اب یہاں پر جو پارٹیکل پہنچا ہے، الیکٹران جو پہنچا اور یہاں جو الیکٹران پہنچا، دیر از نو وے کہ ہم یہ پتہ کر سکیں کہ یہ الیکٹران جو ہے وہ آیا سورس 2 سے آیا یا S1 سے آیا. اسی طرح اگر ایسا یہ پروسیس بھی ہوا ہو تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو الیکٹران ہمارے پاس یہاں پہنچا ہے اور یہ الیکٹران جو ہمارے پاس یہاں پہنچا ہے یہ آیا S2 سے آیا یا S1 سے آیا. دیر از نو وے ایٹ آل کہ آپ یہ فرق کر سکیں. تو کوانٹم میکینکس میں پارٹیکلز اپنی یا انڈیویجویلٹی ہے وہ کھو دیتے ہیں. دیر از نو وے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے وہ پارٹیکل کی ٹریجیکٹریز کے بارے میں صاف کہہ دیتا ہے کہ ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم ٹریجیکٹریز معلوم نہیں ہیں تو ہم پارٹیکلس کو ان کی ٹریجیکٹریز سے ظاہر کرتے ہیں، یا ہم پارٹیکل کو لوکیٹ کرتے ہیں جدھر ہے، یہاں ہے، ادھر ہے، سب ہیں. تو جو بیسک ویریبلز ہیں لائک پوزیشن اور ویلوسٹی وہ ہم سائملٹینیسلی معلوم نہیں کر سکتے، تو ہم کبھی بھی ان کے بارے میں کمپلیٹ معلومات نہیں دے سکتے. یاد رکھیں کسی بھی پارٹیکل کے لیے ہم صرف وہ معلومات ایک ساتھ معلوم کر سکتے ہیں جو آبزرویبل کمیوٹیبل ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا تھا ایل اسکوائر اور ایل زیڈ ان کا کمیوٹیٹر 0 تھا کیونکہ ویو فنکشن بھی سیم تھے. تو یہ دو آبزرویبل ایسے ہیں جو آپ ایک ساتھ کسی پارٹیکل کے لیے بتا سکتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایکس آئی اور پی آئی یہ کمیوٹیبل نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس جواب آئی ایچ کٹ آتا ہے، تو یہ کمیوٹیبل نہیں ہے، 0 نہیں آ رہا ہے ان کا. تو ہم یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی معلوم نہیں کر سکتے. تو جیسے اس نے کہا ہے کہ یہ کمپلیٹ سیٹ آف کمیوٹنگ آبزرویبل بھی ہیں جو ہم کسی بھی پارٹیکل کے لیے سائملٹینیسلی بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے. تو پھر ٹریجیکٹریز وغیرہ اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ کھو دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور سو یہی کچھ اس نے یہاں پر بتانے کی اس نے کوشش کی ہے. اچھا، ایک چیز اور امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے اگر ہمارے پاس ویو فنکشن لکھا ہوا ہے n پارٹیکلس کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بھئی فرض کریں کہ یہ ایک باکس ہے، اس میں پارٹیکل موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم اس باکس میں پارٹیکلس کے پائے جانے کی چانسز کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں اس پارٹیکل کو اٹھا کے ادھر لے آؤں اور اس کو اٹھا کے ادھر لے آؤں. ٹھیک ہے، جو چانسز ہیں کیونکہ پارٹیکل تو اندر ہی ہے نا، میں نے باہر تو نہیں نکالے، باہر نکالتا تو پھر پروبیبلٹی چینج ہو جاتی. تو اب اگر میں یہاں پر یہ آئی کو جے سے جے کو آئی سے ریپلیس کر دیتا ہوں تو پروبیبلٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سیم رہے گی. ٹھیک ہے، یا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایبسولوٹ ماڈ اسکوائر اس کا ہو یا اس کا ہو، یہ برابر ہے. ٹھیک ہے، سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال میں کہ یہ جو سائی ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ بیسکلی دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے. یعنی کہ سیمیٹرک کہ جب ہم جو ان کی پلیسز کو ایکسچینج کریں تو سائن سیم رہے، یا پھر جب ہم ان کی پلیسز کو چینج کرتے ہیں تو سائن جنریٹ ہو جاتا ہے. اگر سائن جنریٹ نہیں ہوتا تو وہ سیمیٹرک اسٹیٹس ہوتی ہیں، اور جہاں پہ سائن جنریٹ ہو جاتا ہے وہ فرمیونک اسٹیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو وہ تمام اسٹیٹس جو کہ بوزون سے مل کے بنی ہیں وہ سیمیٹرک ہیں. بوزون مینز جن کے کہ انٹیگرل اسپن جو ہے وہ زیرو ہو، 1 ایچ کٹ ہو، 2 ایچ کٹ ہو، 3 ایچ کٹ ہو، یہ سارے بوزون ہیں. ان کے ریلیٹڈ ہم آگے چل کے بھی دیکھیں گے کہ وہ فنکشنز جو ہیں وہ یا اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ سیمیٹرک ہوتی ہیں. اور جو فرمیونز ہیں جو ان کے ہاف آڈ انٹیگرل ہیں جیسے ہاف ایچ کٹ یا 3/2 ایچ کٹ، 5/2 ایچ کٹ اینڈ سو آن، یہ سارے فرمیونز ہیں. ان ان کے جو ہمیشہ ویو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اینٹی سیمیٹرک ہوتے ہیں وین یو ایکسچینج ٹو پارٹیکلس. یہ ہمیں تھوڑا سا یاد رکھنا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایکسچینج کرنے سے ہم نے دیکھا کہ بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم دو پارٹیکلس کو ایکسچینج کرتے ہیں تو اس سے سسٹم کی ڈائنامکس پر کیا اثر پڑ رہا ہے. مطلب کیا ہیملٹونین چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہیملٹونین میں دو چیزیں ہیں، پوٹینشیل انرجی اور کائنیٹک انرجی. پوٹینشیل انرجی تو آپ کو پتہ ہے اس طرح لکھی ہوئی ہے، اور جو چیز نیچے انوالو ہے وہ ڈسٹینسز ہیں. یہ ڈسٹینس ہے فرض کریں الیکٹران اور نیوکلس کے درمیان، اور یہ ڈسٹینس ہے آپس میں دو الیکٹرانس کے درمیان. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکٹران 1 یہاں پہ ہو، دوسرا الیکٹران یہاں پہ ہو. آپ ڈسٹینس کو کیونکہ اسکیلر کوانٹٹی ہے تو ڈزنٹ میٹر، آپ یہاں سے لیں یا یہاں سے یہاں لیں، ایک ہی برابر ہے. تو آپ نے دیکھا ہے پوٹینشیل جو ہے وہ انویرینٹ ہے. اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ میں جے کو اٹھا کے یہاں لے آؤں، آئی کو اٹھا کے یہاں لے آؤں، آئی مین اٹ ڈزنٹ میٹر. تو پوٹینشیل تو جو ہے انویرینٹ ہے انڈر ایکسچینج آف پارٹیکل. ان دا سیم وے آپ دیکھیے کہ پارٹیکلس کی جو وہ ہے کائنیٹک انرجی ہے وہ تو انڈیویجول پارٹیکل کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پارٹیکل 1 کو لے رہے ہیں یا 2 کو لے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سب پارٹیکل اس سسٹم کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو انرجی جو ہے وہ بیسکلی سیم رہتی ہے اگر میں دو پارٹیکل کو اس طریقے سے ایکسچینج کر رہا ہوں. مطلب ایک پارٹیکل یہاں بیٹھا ہوا، ایک پارٹیکل یہاں بیٹھا ہوا. اب میں اس کو اٹھا کے ادھر لے آؤں یا اس کو اٹھا کے ادھر لے آؤں تو سسٹم کی اوور آل انرجی پہ فرق نہیں پڑ رہا. تو یعنی کہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈی جنریٹ اسٹیٹس ہیں. یعنی کہ اگر فرض کریں پارٹیکل 1 یہاں بیٹھا ہوا ہے، پارٹیکل 2 یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی اسٹیٹ S1 ہے، اور میں اگر اگلی کنفیگریشن میں یہ کروں اس کو اٹھا کے ادھر لے آؤں اور اس کو اٹھا کے ادھر لے آؤں تو یہ S2 اسٹیٹ بن گئی فرض کریں. تو ان دونوں اسٹیٹس کی انرجی برابر ہے کیونکہ ایکسچینج آف پارٹیکل سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اور ہم یہاں آئیڈینٹیکل پارٹیکل لے رہے ہیں تو ان کے میسز، سائز وغیرہ سب برابر ہیں، لائک الیکٹران فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو ہیملٹونین آف دس اسٹیٹ یا ایکسچینج اسٹیٹ ہے وہ پھر برابر ہیں، رائٹ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انرجی ڈی جنریٹ ہوگی. پھر کچھ اور چیز ہوگی جو کہ چینج ہو رہی ہوگی، وہ ہمیں اس کا اندازہ کرنا ہے. اچھا ایک چیز اس نے اور یہ کر کے دکھائی ہے کہ دیکھیے یہ جو پرموٹیشن آپریٹر ہے وہ ایچ کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے، اور وہی اس نے یہاں پہ کر کے دکھایا کہ پی آئی جے کو یہاں لگایا، اس سے یہ اسٹیٹ آ گئی، اور چونکہ ایچ اس پہ لگتا ہے تو وہ ہمیں ای جو ہے دے دے گا. اچھا اور یا پھر ہم اس کو ریورس آرڈر میں لے کر آئیں جیسے کہ یہاں کیا کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس ای سائی اس طرح موجود ہے تو ہم اس کو اگر باہر نکالیں تو یہ اس طرح سے لکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور ای کو میں اگر اور چونکہ ای تو نمبر ہے اس کو اٹھا کے میں ادھر لے آؤں تو اس کی جگہ میں ایچ لکھ سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایچ اور پی کمیوٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی معلوم کی جا سکتی ہیں کسی بھی جو ہے سسٹم کے لیے. تو پی آئی جی از اے کانسٹنٹ آف موشن، جو آپ نے کلاسیکل میکینکس میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ایچ کے ساتھ ہیملٹونین کے ساتھ اگر کمیوٹ کر جائے تو کانسٹنٹ آف موشن ہوگی، دیر از وہ چینج نہیں ہوگی تھرو آؤٹ جو بھی ہم ڈائنامکس اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایکسچینج آف پارٹیکل سے سسٹم کی انرجی چینج نہیں ہوتی ہے، اور جو کمپٹیشن آپریٹر ہے وہ کمیوٹ کرتا ہے ہیملٹونین کے ساتھ. یہ وجہ بھی ہے. اب ذرا سے ہم دیکھیں کہ سیمیٹرائزیشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمیٹرک یا اینٹی سیمیٹرک
کیا چیز ہے جو ان میں فرق کرے گی. انرجیز تو ہم نے دیکھ لیا کہ کے برابر ہیں. تو دیکھیے ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ سائی اگر فرض کریں اس طرح کا فنکشن ہے سائز کا، وہ پلس مائنس کر کے ایسا لکھا جا سکتا ہے. اگر یہ پلس کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جیسے آپ لکھیں یا آئی ہے یا جے آئی ہے، تو وہ ٹوٹلی سیمیٹرک ویو فنکشن کہلائے گا. اور اگر فرق مائنس کے ساتھ آ رہا ہے ویو فنکشن، یعنی کہ اس کا آپ نے چینج کیا اور مائنس سائن جنریٹ ہو گیا، تو وہ اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشنز کہلائیں گے. اور پھر اس نے بتائی دیا، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، کہ جو سیمیٹرک ویو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بوزونک پارٹیکلز کے ہوتے ہیں، اور اینٹی سیمیٹرک جو ہوتے ہیں وہ فرمیونک یا آڈ انٹیگرل پارٹیکلز کے ہوتے ہیں. جو کمپوزٹ پارٹیکل ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے کورس میں کوانٹم پارٹیکل فزکس میں بھی بتایا تھا کہ جیسے کہ ہمارے پاس پروٹون ہے، پروٹون میں 2 اپ کوارکس ہیں اور ایک ڈاؤن کوارک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہر کوارک کی اسپن ہاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہاف فرض کریں ہوئی، اس کی ہاف ہوئی، اور پھر اس کی بھی ہاف ہوگی. تو اب چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پروٹون ایک فرمیون ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی اسپن مل کے سم ہاؤ کینسل ہو رہی ہیں، اور کسی ایک کی اسپن ایسی ہے جو کہ بچ رہی ہے. رائٹ. اسی طرح ہمارے پاس لیٹ سے نیوٹرون ہے، اینڈ سو آن. یا ایون بعض دفعہ ایٹمس کی بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپن جو ہوتی ہے، لیکن نہیں وہ وہاں تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو کمپوزٹ پارٹیکل ہیں لائک پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، تو ان کی جو ایک آپ سمجھے ان پیئرڈ جو پارٹیکل ہوگا، اس کی جو اسپن ہوگی وہ پھر فیصلہ کرے گی جو کمپوزٹ پارٹیکل جو ہے اس کی اوور آل اسپن کیا بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ نیوٹران، پروٹون، یہ سارے کمپوزٹ پارٹیکلز ہیں، تو ان کی جو اسپن ہے وہ انڈیویجول پارٹیکل کے سم سے نکل کے آتی ہے. یہ یقینی طور پر 3/2 بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بعض پارٹیکل کی اسپن 3/2 ہے، جو آپ نے دیکھا تھا کمپوزٹ پارٹیکلس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ایکسائٹڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں. آل رائٹ. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن بناتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، بوزون کے لیے ہم ویو فنکشن کیسے بنا سکتے ہیں، فرمیونس کے لیے ہم کیسے بنا سکتے ہیں. دیکھیں جو سیمیٹرک ویو فنکشنز ہیں، ان کو بنانے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے یہ لکھا سائی ایس، جو کہ فرسٹ کے 2 پارٹیکل کے لیے لکھا گیا ہے، جو ان کی پوزیشن آپ نے بتا دی ہے. تو آپ نے سائی ایس، سائی از اے فنکشن آف سائی 1 and 2 پلس وہ جہاں آپ نے اس کو ایکسچینج کیا ہوا ہے. تو چونکہ یہ 2 پارٹیکلز ہیں، ان کو نارملائز کرنا ہے، اس ویو فنکشن کو آپ نے 1/√2 سے ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس سیمیٹرک ویو فنکشن آ گیا. اب جو اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک مائنس سائن جنریٹ کرنا ہے. تو آپ نے یہاں پہ بیچ میں مائنس لگا دیا کہ جب بھی آپ اس کو اٹھا کے ادھر اور اس کو اٹھا کے ادھر لے کر آئیں گے تو آپ کے پاس مائنس سائن جنریٹ ہو جائے گا. اور اگین نارملائز کرنے کے لیے 1/√2 کا آپ کے پاس فیکٹر آ گیا. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشنز کا، کہ ہمیں پلس مائنس سائنس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے پاس سیمیٹرک ویو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں یوزلی آپ دیکھیے گا کہ پلس سائن کے ساتھ ہوں گے، جبکہ جو اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں آلٹرنیٹیو پلس مائنس سائنز آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 3 آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 3 آئیڈینٹیکل پارٹیکل بوزون بھی ہو سکتے ہیں اور فرمیون بھی ہو سکتے ہیں. لیٹ سے اگر وہ بوزون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بوزون ہے تو ہمیشہ وہ سیمیٹرک ویو فنکشن بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب جو ان کی پاسبل جو کمبینیشن ہے یا پرموٹیشن آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوں گی. دیکھیے آپ کے پاس یہ ہے، آپ نے پہلے اس 1 کو چھوڑا، 1 کو کامن رکھا، 2 اور 3 کو ایکسچینج کیا. پھر آپ نے جو ہے کیا کیا کہ ان کو آپس میں ایکسچینج کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل کمبینیشن آپ نے یہاں پہ بنا کے لکھ دیے. چونکہ بوزون ہے تو ان میں کوئی سائن، ایکسٹرا سائن جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہو رہا. اور چونکہ 6 اسٹیٹ ہیں، آپ نے 1/√6 سے ان کو ڈیوائڈ کر دیا، اس کو نارملائز کر لیا. اچھا، اب لیکن جو ہمارے پاس فرمیونز ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی پارٹیکل کسی اس کو پارٹیکلس کو یا ان کی جگہوں پہ تبدیل کریں گے، ایک مائنس سائن آئے گا. تو اب دیکھیے جیسے ہی ہم نے ان کو چینج کیا پھر مائنس سائن آ گیا. پھر سیکنڈ ٹائم چینج کریں تو مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے، تو پلس ہو گیا. پھر چینج کریں گے مائنس ہو جائے گا، پھر چینج کریں گے پلس ہو جائے گا، اینڈ سو آن. تو اس طریقے سے
ہم پرمیوٹ کر کے سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن ہم یہاں سے بناتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو اس کا طریقہ ہو گیا کہ یہ بنائے کیسے جاتے ہیں. اب ہم ان کی باقاعدہ فزکس کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہائیڈروجن مطلب یہ شروڈنگر ایکویشن وغیرہ لکھیں گے اور پھر انہیں سالو کریں گے، ان کی انرجیز وغیرہ کیلکولیٹ کریں گے، ویو فنکشن نکالیں گے. تو سسٹم آف آئیڈینٹیکل نان انٹریکٹنگ پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیکل ہیں لیکن ابھی بھی ہم نے ان کو نان انٹریکٹنگ لکھا ہوا ہے کہ ہم دو پارٹیکل کے درمیان کا انٹریکشن فی الحال ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن پارٹیکلز آپس میں بالکل آئیڈینٹیکل ہیں. ہم فرق نہیں کر سکتے، اگر یہ میں اس کو اٹھا کے یہاں لے جاؤں، اس کو اٹھا کے یہاں لے جاؤں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سے کہ یہ الیکٹران ہو سکتے ہیں، لیٹ سے یہ پائیون ہو سکتے ہیں. سب کے اس نے بتا دیا کہ این نان انٹریکٹنگ آئیڈینٹیکل پارٹیکلس ہیں، سب کے میسز سیم ہیں اور پوٹینشیل ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں شروڈنگر ایکویشن جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگین جو سنگل پارٹیکل اچھا کیونکہ نان انٹریکٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اوکے یہ تو وہاں پہ شروڈنگر ایکویشن آ گئی. تو ویئر ایز انرجی از گیون لائک دا کیس آف این، جس طریقے سے ہم نے پچھلے اس میں دیکھا تھا جب پارٹیکل ہم ڈسٹنگ کر سکتے تھے کہ جو انرجیز ہیں وہ اسٹل سم ہیں انڈیویجول پارٹیکلس کا. اور لیکن جو چیز چینج ہو رہی ہے وہ یہ کہ ویو فنکشن جو ہیں، دا ویو فنکشن کین نو لانگر بی گیون بائی دا سمپل تھنگ. ٹھیک ہے نا. وہاں تو یہ تھا کہ ہم نے جو ٹوٹل ویو فنکشن تھا وہ پروڈکٹ کے طور پہ لکھ دیا تھا ہم نے کہ بھائی یہ n1 ہے فرض کریں اور یہ پائی i = 1 to n ہے. اب ہم ایسا نہیں لکھ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ویو فنکشن سیمیٹرک ہیں یا پھر اینٹی سیمیٹرک ہیں. ٹھیک. تو اب تو یہ چیز اس طرح سے نہیں لکھی جا سکتی نا جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں. اس وجہ سے جو آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہیں ان کی انرجیز تو آپ پھر بھی ویسے لکھ لیں گے جیسے آپ نے پہلے لکھی تھی، لیکن ویو فنکشن ویسے نہیں لکھے جا سکتے. دیر از نو وے. تو وہ پھر ہمیں سیکھنا پڑیں گے کہ ہم ان کو کس طریقے سے کس طریقے سے لکھیں. اب یہ اس میں ریزن بتائی ہیں کہ ایسا کیوں ہے. فرسٹ جیسے میں نے کچھ تو میں نے آپ کو بتائی دی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں یہ ایگزیکٹلی کیا کیا ہے. فرسٹ if the wave function is given by such a product it would imply that particle 1 is in the state n1 and particle 2 is in the state n2 and particle n is in the state n1. This is of course makes no sense since all we know is that one particle is in state n1, another in s2 and so on. کیوں؟ کیونکہ جو پہلا والا جو یہ والی جو اسٹیٹ جو وے ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں پارٹیکل ون از ان اسٹیٹ دس، پارٹیکل 2 از ان اسٹیٹ n2. ٹھیک ہے. جب وہ پارٹیکل آئیڈینٹیکل ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پارٹیکل 1 ان سے سائی n1. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں 4 الیکٹران ہیں تو کوئی ایک الیکٹران اس میں ہے، کوئی ایک الیکٹران اس میں ہے اور کوئی ایک الیکٹران سائی 3 میں ہے، کوئی ایک الیکٹران سائی 4 میں. تو دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. بجائے اس کے جیسے آپ کے پاس 4 بچے ہیں، آپ نے 4 بچوں کو 4 کرسیوں پہ آپ نے جو بٹھا دیا، لیکن چاروں آئیڈینٹیکل ہوں. فرض کریں 4 آئیڈینٹیکل جو ہیں وہ جسے آپ کہتے ہیں جڑواں بچے ہیں، ایک جیسے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب ایک کرسی پر ایک بچہ آئے گا، دوسری کرسی پہ دوسرا آئے گا، تیسری پہ تیسرا آئے گا، چوتھے پہ چوتھا آئے گا اینڈ سو آن. رائٹ. بالکل آئیڈینٹیکل ہیں وہ. Okay, and since particles are identical, there is no way to tell which particle is in which state. If, however, the particles are distinguishable, then their total wave function would be given by such a product, as shown in 4.24. The second reason why the wave function of a system of identical particles cannot be given this has to do with the fact that such a product has in general no definite symmetry. کیونکہ اس طرح لکھنے میں سائی کی کوئی ہمارے پاس ڈیفینٹ سیمیٹری نہیں آ رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم یہ جو ویو فنکشن ہے یہ سیمیٹرک ہے یا اینٹی سیمیٹرک ہے، جبکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کوانٹم میکینکس ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ فنکشن کے ویو فنکشن یا تو سیمیٹرک ہوں گے یا اینٹی سیمیٹرک ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ڈیفینٹ سیمیٹری نہیں آ رہی ہے. اور جبکہ کیا ہے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف سسٹم آف این آئیڈینٹیکل پارٹیکل ہوز ویو فنکشن آر ایدر سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک.
تو ہم اس طرح سے ویو فنکشن نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو ڈسٹنگوشیبل ہیں. ٹھیک ہے، سوری نان انٹریکٹنگ ہیں تو انرجیز تو ہم ایسے لکھ لیں گے، لیکن پروڈکٹ آف ویو فنکشن کے طور پہ ایسے نہیں لکھا جا سکتا. ہمیں ایسی اسٹیٹ لکھنی پڑیں گی کہ جو کہ جن کی کہ سیمیٹریز ڈیفینیٹ ہوں، یا تو سیمیٹرک ہوں یا اینٹی سیمیٹرک ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ابھی روک رہا ہوں کیونکہ اگلے سیشن کا وقت ہو رہا ہے. اب تک اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، باقی ہم اگلے سیشن میں ٹیک اپ کریں گے اس کو. اینی کوشچن؟ سر فی الحال تو نہیں ہے. اچھا، مے بی سر جب کیلکولیشن وغیرہ کرنے بیٹھے تب شاید بھی ہو جائے. ہاں ابھی تک تو اس میں ایز سچ کوئی کیلکولیشن نہیں آئی ہیں، کانسیپٹس ہیں. ایگزامپل اس کے بعد میں آئیں گی جب ابھی ہم آگے جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی. ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایگزامپل ایز سچ نہیں ہے کیلکولیشن اس کے اندر. بس اس میں سمجھنے والی بات ہے ابھی تک. جی جی. کہ آگے ہمیں ویو فنکشن آف ٹو پارٹیکلز ہیں تو ان کو جنرلائز کرنا ہے، اور پھر یہ 3 پارٹیکلس کی طرف جائے گا اور پھر وہ ان کو جنرلائز کر دے گا. پھر جا کے یہ ہمیں ایگزامپلس کرانا شروع کرے گا. اور یہ پالی گسٹرین پرنسپل بخیر آپ نے دیکھا ویسے اس کی اپلیکیشن ہے. جو اصل چیز ہے وہ اس کی ایگزامپلز ہیں جو اس میں آگے جا کے دی ہوئی ہیں. وہ 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 پھر انٹرسٹنگ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ جلدی ختم ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو ایگزامپلز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. ایگزامپل سے زیادہ اس کی سالو پرابلم اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ آپ کو 2-3 طریقے سے کر کے دکھائے گا کہ اس طرح کی پرابلم کو کس طریقے سے آپ ٹویسٹ کر سکتے ہیں، یا جو نالج ہم نے حاصل کی ہے اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں آئیڈینٹیکل پارٹیکلس کی مختلف پراپرٹیز معلوم کرنے کے لیے. یا یہ کہیے کہ آئیڈینٹیکل پارٹیکلس سے ریلیٹڈ جو سچویشن ہو سکتی ہیں اس میں ہم ایسے سسٹم کو کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں یوزنگ کوانٹم میکینکس. اور کوئی سوال؟ آپ اتنے لوگ ہیں اس وقت، 3 لوگ ہیں. اکبر صاحب بھی غائب ہو گئے، میرے خیال سے لگتا ہے لائٹ وائٹ چلے گئی، کیا ہوا؟ جی سر وہ اس طرف سر انٹرنیٹ کا بہت پرابلم ہے سر. میرے اپنے گھر کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا. تو میں تو دوست کی اکبر شاپ پر آ کر جو ہے وہ دیتا ہوں. تو اکبر کہاں ہوتے ہیں، کہاں پہ اپنے گاؤں چلے گئے ہیں؟ نہیں سر گاؤں نہیں ہے تو یہیں کراچی میں ہی ہے. بٹ وہ بتا رہا تھا سر کہ کافی زیادہ پرابلم ہو رہا ہے انٹرنیٹ صحیح، کا. صحیح. ٹھیک ہے، ابھی یہ تقریباً 1 منٹ رہ گیا ہے، پھر ہم اس کو اگلے سیشن میں ٹیک اپ کرتے ہیں. اس کو آپ پلیز غور سے پڑھیے کیونکہ یہ ٹاپک کافی سمجھنے والے ہیں. ان میں تھوڑی سی کیلکولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے اس میں، تب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ادروائز یہ کانسیپٹ اس طرح کے ہیں کہ آدمی کو پزل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں اس کو آف کرتا ہوں اور پھر ہم نیا سیشن شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر.